ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ حالات اور اکنامک کنڈیشنز پہ، اور آئیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو جمہوریت کے دائی ہیں، کیا وہ واقعی جمہوریت کے دائی ہیں؟ کیا انتخابات کے اندر واقعتاً 80 اور 85% لوگ جا کر ووٹ ڈالتے ہیں؟ ناظرین، میں پاکستان کے کسی بھی الیکشن میں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانے کو تیار ہوں کہ ذاتی طور پہ میں بھی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا. پاکستان کے تمام الیکشنز کے اندر آپ کو میرے ووٹ ڈلے ہوئے ملیں گے، اور آپ کسی بھی 10 آدمی کا سیمپل معاشرے کے اندر لیجئے، ہر 8 آدمی کا ووٹ ڈلا ہوا ہوگا، اور اس میں سے 3 مشکل سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا. کیا اس کا نام جمہوریت ہے کہ بیلٹ باکسز کے اندر فرشتے آ کر بیلٹ باکسز کو بھر دیں؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے کہ پریشر ٹیکٹکس یوز کیا جائے اور لوگوں کو باور کرایا جائے کہ اگر تم گئے اور فلانے کینڈیڈیٹ کے حق میں تم نے ووٹ نہیں ڈالا تو تمہاری لاش نظر آئے گی سڑکوں پر؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے کہ جلسہ گاہ کو بھرنے کے لیے امپلائیز میونسپل کارپوریشن کے اور لوکل باڈیز کے انوالو کیے جائیں اور ان کو تھریٹن کیا جائے کہ اگر آپ کی شکل نظر نہیں آئی تو آپ اپنی نوکری سے فارغ ہوں گے؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے کہ یقین کیجئے اس پروگرام سے پہلے مجھے بہت سارے پاکستانی بزنس مین نے فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب خدا را سیلویج کیجئے پاکستان کو، ہمیں اتنا بھتہ دینا پڑتا ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو نہیں چلا سکتے ہیں، ہمارے بزنسز کولیپس کر جائیں گے اگر ہم بھتہ نہ دیں. کیا یہ فیکٹس نہیں ہیں؟ کیا یہ فیکٹ ہے کہ یہ ساری برائیاں معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر ایک آواز بھی اس کے خلاف اٹھائی جائے تو اس کی لاش بوری کے اندر بند ملتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آواز اٹھانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کو بلیک میل کیا جائے گا، وہ سنبھل نہیں سکے گا؟ کیا یہ سارے فیکٹس ہیں؟ اگر یہ سارے فیکٹس ہیں تو اس کا نام جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کے لیے ہماری قوم کو قربانی کا بکرا بنائے جانا ہے؟ یقیناً نہیں. ناظرین، میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان لاہور ہجرت کر کے ہندوستان سے آیا. میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کی پاکستان سے محبت تھی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے قربانی دی، 2 نظریے کے لیے قربانی دی. اس پاکستان جہاں پر مسلمان رہتا ہو، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہو، جہاں اسلام کی تہذیب اور تمدن اور اسلام کے نظام انصاف کو قائم کیا جانا ہو، جہاں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب سے زیادہ عزیز ہو، جس ملک کی آئیڈیالوجی اور نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. کیا ہم نے آج 65 سال کے اندر اسلامی انصاف، اسلامی مساوات، اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھی ہے؟ کیا یہ اسلامک سوسائٹی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے ومز پر فیصلے کرتے ہیں، جہاں پر ہم چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی چھٹی کر دیتے ہیں، جہاں پر ہم پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت کی چھٹی کر دیتے ہیں، جہاں پر ہم صدر پاکستان غلام اسحاق خان کی چھٹی کر دیتے ہیں، جہاں پر ہم پرویز مشرف پہ دوسرا آدمی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں؟ کیا یہ انصاف کے تقاضے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کے تقاضے ہیں، یا کوئی ایبسلیوٹ ڈکٹیٹرشپ کی ابتدا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ وردی میں ہی نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ سیویلین کلوتھز کے شیڈو میں بھی ہوتی ہے. پاکستان کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ کشکول کو توڑ دیں، فورن ایڈز کو بند کر دیں. میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ قوموں سے آپ اپنے معاملات کو خراب کریں. میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنے سے پہلے جو پاکستان کے $400 بلین باہر کی بینکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان سیاستدان کو کہیے کہ ان پیسوں کو واپس لائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک آدمی بھی اگر کمیٹڈ پاکستان کی
کی حکومت کا حصہ بنتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے نہیں لگیں گے کہ وہ پاکستان کی اس دولت کو واپس لا سکے. لیکن یہ کمٹمنٹ، یہ کنوکشن کس کے اندر ہے؟ کیا آپ پاکستان کی عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایوانوں کے اندر ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کے گریبان کو پکڑیں جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخون لیں، ہوش میں آئیں اور یہ دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اور پاکستان کو جس دھانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے اس ساری دولت کو واپس لائیں. میں اپیل کرتا ہوں پاکستانی سیاستدانوں کو کہ اس پیٹرول کی جو کرائسس پیدا ہوئی ہے، مہنگائی کی جو کرائسس پیدا ہوئی ہے، حالات جو پاکستان کے بگڑے ہیں، اس کو سنبھالنے کا صرف ایک راستہ ہے، پاکستانی سیاستدان اپنی لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان واپس لائیں. پاکستانی عوام اس وقت بھی پاکستانی سیاستدانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی اگر انہوں نے والنٹریلی یہ سٹیپ لیا، اگر پاکستانی عوام کو انصاف دیا جس انصاف کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں. پاکستان کی آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جماعتیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں. جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بنگال میں رہ گئی. میرپور اور محمد پور کی آبادی کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہراتے رہے. انہوں نے ہندوستانی فوجوں سے جنگ کی، انہوں نے اپنا خون دیا پاکستان کے لیے. لیکن جب پاکستانی فوج نے وہاں پر خیر بات کہہ دیا تو ان پاکستانیوں کو ہم بھول گئے. اور پاکستانی سیاستدانوں نے کہا کہ اگر ہمیں ووٹ دو گے تو ہم بنگلہ دیش سے محصورین پاکستان کو پاکستان لائیں گے. لیکن آج آپ مجھے بتائیے کہ وہ محصورین پاکستان کی 2 نسلیں گزر چکی ہیں، محصورین پاکستان کی 3 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ محصورین پاکستان کو پاکستان لایا جائے. نظریاتی فرنٹ پہ پاکستان کے لیے آپ کی قربانی کیا ہے؟ جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ یہ کریں گے تو پاکستان کے لیے قربانی دینے والا کون ہوگا؟ وہ جو پاکستان کے لیے قربانی دیتا ہے اس کو آپ فراموش کرتے ہیں، اس کے خون کو آپ بھولتے ہیں، اس کی قربانیوں کو آپ بھولتے ہیں، اس کو آپ فراموش کر دیتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستانی کھڑا ہوگا. پھر آپ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانی کھڑا ہوگا. جب آپ کشمیریوں کا خون لیتے ہیں، جب کشمیریوں کو آزادی کا درس دیتے ہیں، جب کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے خون کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. جب آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں اور جب معاشرے میں آپ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ڈپلیکیسی ہے، معاشرے کے اندر ہپوکریسی ہے اور صحیح آدمی کو صحیح رائٹ نہیں مل رہا، حق نہیں مل رہا، جب یہ باتیں آپ کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کوٹا سسٹم آج تک موجود ہے. آپ نے انتخابات کے اندر ووٹ کوٹا سسٹم کی بنیاد پر لیا تھا. کیا آپ کوٹا سسٹم کو ختم کریں گے؟ آپ اس لعنت سے عوام کو نجات دلائیں گے؟ کیا آپ نے عوام کو اس لعنت سے نجات دلائی یا اپنے گھروں کو آپ نے بھرا؟ یا وہ جو ٹن کی چادر کے اندر رہتے تھے وہ آج لندن کے ایوانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، لندن کے محلوں میں بیٹھتے ہیں، لندن کی سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور دبئی کے اندر اپنی میٹنگز کو کنڈکٹ کرتے ہیں؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ پیسہ ان پاکستانیوں کی کاسٹ پر تھا جو محصورین بنگلہ دیش میں رہ گئے؟ کیا یہ پیسہ ان کی کاسٹ پر تھا جن کو کوٹا سسٹم کا آپ نے درس دیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں. میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کو اس پہ نہیں کہنا چاہتا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اب بھی اپنے آپ کو اسیس کرنا پڑے گا. اور یقین کیجئے ناظرین، یہ بالکل نان پولیٹیکل گفتگو ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس کو پاکستان کا درد ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ کون سی پارٹی پاکستان کی وفادار ہے، کون سی تنظیم پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مڈل کلاس لیڈرشپ کو یہاں پر گرو کرنا ہے، مڈل کلاس لیڈرشپ کو آگے بڑھنا ہے اور آپ کو آگے لانا ہے، ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ہے، لوگوں کو حقوق دلانا ہے، لوگوں کو جسٹس دلانا ہے، لوگوں کو نوکریاں دلانی ہیں، لوگوں کے لیے کنڈیسو ماحول پیدا کرنا ہے، یہاں پر فارن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اگر یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیں اور صرف ایک کہانی پر ہم بیٹھے رہے کہ گو امریکہ گو
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اویئرنیس ہمارے عوام کے اندر پیدا ہونا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی عوام کی آواز کو سننے کے لیے کون سے جمہوری اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. جمہوریت کہہ دینا کسی سمبولک جانور کا نام نہیں ہے. جمہوریت کو امپلیمنٹ کرنا دراصل حقیقت ہے. جمہوریت کو کیا ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی کی آواز پاکستان کے ایوانوں تک پہنچتی ہے؟ کیا میری یہ آواز پاکستان کے ایوانوں کے اندر سنی جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اپنے صحیح راستے پر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدارت کی کرسی پہ ہمارے صدر پاکستان بیٹھے ہوں یا کوئی اور بیٹھا ہو. پاکستان کی عوام کو چینج آف فیسز سے کچھ نہیں ملے گا. پاکستان کی عوام کو پورے سسٹم کو اوورہال کرنا پڑے گا. جو سسٹم اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے، اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، ایک اچھے سسٹم کو لانے کے لیے ہمیں صاف کرنا پڑے گا ان لوگوں سے اپنے نظام کو جو پاکستان کے اندر دیمک بن کر بیٹھ گئے ہیں. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو شعور خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ عین قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہے. ہمیں خود بدلنا ہوگا ناظرین. ہمیں کوئی فوراً ایڈ نہیں آئے گی بدلنے کے لیے کہ ہم حالات کو سنوار سکیں. اور میں ایک بات اور کہوں گا. قرآن کریم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ. اور تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور وہ جو مغلوب ہیں اور لڑ کے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں لوگ اس کے، اور پیدا کر ہمارے واسطے کوئی حمایتی اور پیدا کر ہمارے واسطے کوئی مددگار. ناظرین، اگر پاکستان کی حالت کو بدلنا ہے تو ہمیں انصاف کا دور و دورہ کرنا ہے، انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور ہمیں ان محصورین پاکستان جو پاکستانی آج تک پاکستان کے لیے، پاکستان کی محبت کے لیے آج تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کو ہم واپس لائیں. ہم کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دیں جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جب تک ہم ان لوگوں کا ساتھ پاکستان کی نظریاتی جنگ میں نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکیں گے اور پاکستان کو ایک منصف قوم کے طور پہ اقوام عالم میں نہیں کھڑا کر سکیں گے. آئیے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.